بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آپ کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے مشکاۃ المصابیح۔ یہ کتاب دراصل دو کتابوں کا مجموعہ ہے، دو کتابوں کا ایک مجموعہ ہے، اور دونوں مجموعے کے اور دونوں کتابوں کے الگ الگ مصنف ہیں۔ اپنے وقت کے دو بڑے علماء کی یہ تالیف ہے۔ مشکات الگ ہے، مصابیح الگ ہے، لیکن اس وقت جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ مشکاۃ المصابیح۔ تو مشکات کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مصابیح السنہ، مصابیح السنہ کو علامہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب مشکات ہے انہوں نے مرتب کیا اور اس کا نام پھر مشکاۃ المصابیح رکھ دیا۔ تو مشکات کے معنی ایسی کھڑکی جس میں روشن دان نہ ہو، اسے اردو میں تاقچہ بھی کہا جاتا ہے، اور مصابیح یہ مصباح کی جمع ہے جس کے معنی ہیں چراغ کے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ مصابیح کی روشنی بکھری ہوئی تھی، مصابیح کی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ صاحب مشکات نے اس کو مشکات میں جمع کر کے رکھ دیا۔ چھوٹی جگہ پر اگر زیادہ لائٹ جلائی جائے تو روشنی کم ہوگی زیادہ ہوگی، اب بڑی جگہ پر ایک لائٹ جلائی جائے تو چھوٹی لائٹ جلائے تو ان کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے اگر کسی چراغ کو تاقچے میں رکھا جائے، تاقچے میں، تو اس کی روشنی اور افادیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح مصابیح کو مشکات میں رکھنے کی وجہ سے اس کی روشنی اور افادیت بڑھ گئی، بکھری ہوئی تھی اس کو انہوں نے سمیٹا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام مشکاۃ المصابیح رکھا گیا۔ اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس کتاب میں جن احادیث کو ذکر کیا گیا ہے اس میں سے ہر ایک حدیث مثل چراغ ہے، مثل چراغ ہے۔ گویا یہ کتاب ایسا تاقچہ ہے جس میں متعدد چراغوں کو رکھا گیا ہو۔ تو جس طرح ایک تاقچے میں متعدد چراغ رکھنے کی وجہ سے روشنی بڑھتی ہے اور زیادہ نفع بخش ہوتی ہے، اس کتاب میں ان احادیث کو جمع کر کے اس کی روشنی کو بڑھا دیا گیا اور اس کتاب کو زیادہ سودمند اور نفع بخش ثابت کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام مشکاۃ المصابیح رکھا گیا۔ مشکات کی وجہ تصنیف، یعنی مشکات کو تصنیف کیوں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کا ایک مجموعہ تیار کر رکھا تھا جو طالب آخرت کے لیے نہایت ہی ضروری اور سودمند تھا، لیکن مصابیح کے اندر علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو بغیر سند اور حوالے کی ذکر فرمایا تھا، اس لیے کہ ان احادیث کے ناقلین پر علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کو اعتماد تھا، انہوں نے اعتماد کیا اور طوالت کے خوف سے سند اور حوالے کو ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لیکن سند اور حوالے کو ذکر نہ کرنے کی بنا پر اس کتاب پر بعض حضرات نے سخت کلام کیا، اعتراض کیا، اشکال کیا، لیکن چونکہ علامہ بغوی خود رحمۃ اللہ علیہ ایک ثقہ اور معتبر محدث تھے، اس لیے انہوں نے اگر بغیر سند کے اور حوالے کی نقل کیا تھا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں تھا، پھر بھی چونکہ اشکال تھا، لوگ تنقید کر رہے تھے، اس لیے علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صاحب مشکات ہیں، علامہ بغوی کی مصابیح السنہ میں جو اس کتاب میں احادیث تھی
ان احادیث کو ان تمام روایتوں کو حدیث کے راوی کے ساتھ، یعنی صحابی سے جس صحابی سے جو حدیث منقول ہے اس کے نقل کرنے کے ساتھ، اور احادیث کے حوالے کے ساتھ، یعنی حدیث کس کتاب میں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، ایک تو راوی کا نام نقل کیا انہوں نے، اور جس کتاب سے حدیث مروی ہے اس کا بھی نام نقل کیا، اور پھر اس کتاب میں یعنی مشکات میں مصنف نے اپنی طرف سے بھی کچھ روایتوں کا اضافہ کیا، اور پھر جو ہے اس پوری محنت کے بعد ایک کتاب مشکات المصابیح بن کر ہمارے سامنے آئی۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب مصابیح ہے، جس کو سامنے رکھ کر علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کو مرتب کیا ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد ہے، لقب محی السنہ ہے، اور نام حسین ابن مسعود ابن محمد الفرا البغوی ہے۔ آپ کو محی السنہ لقب دینے کی وجہ صاحب مفتاح السعادہ نے یہ نقل فرمائی ہے کہ جب علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں شرح السنہ تالیف فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احییت سنتی بشرح احادیثی، احییت سنتی بشرح احادیثی، کہ آپ نے میری سنت کو احادیث کی تشریح سے زندہ کیا، اس لیے آپ کا لقب محی السنہ پڑ گیا۔ الفرا آپ کے سلسلے نسب میں فرا نامی کوئی شخص تھے، اس لیے ان کو بغوی الفرا البغوی کہا جانے لگا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرا اس کے معنی پوستین کے ہیں، ان کے خاندان میں کوئی پوستین کا کاروبار کرتا تھا، اس لیے آپ کو فرا کہا جانے لگا۔ البغوی ہرات اور مرو کے درمیان بغ نامی ایک گاؤں ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو بغوی کہا جانے لگا۔ آپ کی وفات 516 میں ہوئی، ولادت آپ کی ہوئی تھی 443 میں 33 میں، ایک قول کے مطابق آپ کی ولادت 435 میں ہوئی تھی۔ آپ نے علم کی خاطر مختلف اسفار کیے، اور بڑے بڑے شیوخ سے علم حاصل کیا۔ آپ نے جن ممالک کی طرف اسفار کیا تھا، پھر انہی کو اپنا اسی میں سے کسی ایک کو وطن ثانی بنایا، اور اسی گاؤں میں اقامت اختیار کی۔ بہت سے علوم دینیہ جیسے تفسیر، قرات، حدیث، فقہ وغیرہ میں کمال پیدا فرمایا، اور آپ کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا وَكَانَ مُقْتَصِدًا فِي لِبَاسٍ كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ رَبَّانِيِّينَ وَكَانَ ذَا تَعَبُّدٍ وَنُسُكٍ وَقَنَاعَةٍ، یعنی دنیا سے بے رغبتی و زہد کا یہ عالم تھا کہ جب ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو اس کی میراث میں سے اپنے خاطر کچھ بھی نہیں لیا، چھوڑ دیا، اور طہارت کا اتنا اہتمام تھا کہ کوئی بھی درس بغیر طہارت کے نہیں دیتے تھے۔ بالآخر آپ کا انتقال 516 میں ہوا، اور آپ کے شیخ قاضی حسین کے پاس
مقبرے تائقان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف ہے، ان کا آپ مفصل اور مکمل اور جامع تعارف دیگر کتابوں سے آپ رجوع کر کے لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی چند تصانیفات، آپ کی تصنیفات میں معالم التنزیل، الجمع بین الصحیحین، شرح السنہ اور مصابیح السنہ بہت مشہور ہیں۔ اور مصابیح السنہ کے سلسلے میں اسباق میں بات آئی ہے کہ آپ نے اس کتاب کو طوالت کے خوف سے سند اور حوالے کے بغیر یکجا کیا تھا ان احادیث کو، لیکن بعد میں چل کر صاحب مشکات نے اس پر کام کیا اور اس کو بہت ہی جامع اور مدلل بنایا۔ صاحب مشکات کا تعارف، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب ولی الدین، نام محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی۔ اب 8ویں صدی ہجری کے محدثین میں سے ایک بڑے محدث شمار کیے جاتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کا مکمل طور پر تعارف نہیں مل پایا ہے، اس لیے حتمی طور پر آپ کی سن ولایت بھی معلوم نہیں ہے۔ البتہ ان کے استاد شارح مشکات علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی شان میں فرماتے ہیں کہ بقیت الاولیاء وقطب الصلحاء، اسی طرح صاحب مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مدح سرائی میں رقم تراز ہیں۔ مولانا البحر العلامہ مظہر الحقائق موضح الدقائق الشیخ، اس طرح کے تعریفی الفاظ صاحب مرقات علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حق میں بیان کیے ہیں۔ بعضرات نے آپ کی سن وفات 740 نقل کی ہے اور بعضرات نے 748 بتلائی ہے۔ مشہور کتابوں میں آپ کی 2 کتابیں معروف ہیں، ایک مشکات المصابیح اور دوسری الاکمال فی اسماء الرجال۔ یہ ہے دونوں مصنفین کا تعارف، صاحب مشکات کا اور صاحب مصابیح کا۔ مشکات المصابیح کا طریقہ کار، یعنی کس انداز سے اس کتاب کو صاحب مشکات نے مرتب کیا ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح السنہ میں جن احادیث کو بغیر سند و حوالے کے ذکر فرمایا تھا، ان تمام روایتوں کو علامہ خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات میں صحابی کے نام اور حوالے کے ساتھ ذکر فرمایا، اور مزید اپنی طرف سے فصل ثالث کے نام پر کچھ روایتوں کا اضافہ بھی فرمایا۔ چنانچہ مشکات کی تمام روایتوں کو 3 فصلوں پر منقسم کیا گیا۔ ہر باب میں آپ کو تقریباً 3 فصلیں ملے گی، بعض جگہ پر 2 بھی ہیں۔ فصل اول میں علامہ بغوی نے صحاح کے نام پر جو روایتیں جمع کی تھی صرف ان کو ہی ذکر کیا گیا، گویا فصل اول میں بخاری و مسلم کی روایتیں آئے گی، اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں ہو۔ البتہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر فصل اول میں ایسی کوئی روایت نقل کی ہے جو بخاری اور مسلم میں صاحب مشکات کو نہیں ملی، تو صاحب مشکات نے وہاں پر اشارہ کیا ہے کہ روایت مجھے بخاری مسلم میں نہیں ملی، اس کی وضاحت کی ہے انہوں نے۔
لیکن عام طور پر فصل اول میں جو روایتیں ہیں وہ بخاری اور مسلم کی. فصل ثانی میں اس علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان روایتوں کو نقل کیا ہے جو بخاری و مسلم کے علاوہ کی ہیں، یعنی سنن اربعہ کی جو روایتیں ہیں. فصل ثانی میں وہ روایتیں ہیں اور دیگر کتب کی حدیث بھی ہیں. جو فصل ثالث ہے اس کا اضافہ علامہ خطیب یعنی صاحب مشکات نے کیا ہے. اس فصل میں باب سے متعلق جو معتبر روایتیں ہیں ان کو جمع فرمائے، چاہے ان کا تعلق بخاری مسلم سے ہو یا ترمذی ابو داؤد شریف سے ہو یا ابن ماجہ سے ہو، کسی اور کتاب سے ہو. گویا کہ تیسری فصل میں مکس روایتیں، مشترک روایتیں سب کتابوں کی. یہ ترتیب ہے، آپ کو کتاب میں اس ترتیب سے فصلیں نظر آئے گی. مشکات المصابیح اس اعتبار سے بہت ہی جامع اور مفید کتاب ہے، اس لیے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے 13 کتابوں کی مختلف روایتوں کو اس میں جمع فرمایا ہے. تو بیک وقت اب 13 کتابیں گویا پڑھ رہے ہیں، اور صحابی کے نام و حوالے کو ذکر کرنے کے بعد بعض مقامات پر حدیث کے درجے کو بھی بیان فرمایا ہے کہ حدیث کا درجہ کہ حسن ہے، صحیح ہے، جس سے اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی زمانے میں سیاہ ستہ پر بھی مشکات کو اہمیت اور فوقیت دی جاتی تھی، اس لیے یہ بڑی جامع کتاب ہے. مشکات المصابیح میں کل احادیث کی تعداد میں کتنی احادیث ہیں؟ ایک قول کے مطابق مشکات میں کل 5945 احادیث ہیں. کتنی؟ 5945 احادیث ہیں. ان میں مصابیح السنہ کی 4434 روایتیں ہیں اور بقیہ 1511 مشکات کی. یہ صاحب مشکات نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے. دوسرا ایک قول یہ ہے کہ 5995 روایتیں ہیں اور ان میں مصابیح کی 4484 روایتیں. اور صاحب کشف الظنون نے ایک تیسرا قول نقل کیا ہے کہ مصابیح کی کل روایت 4719 روایتیں ہیں. اس میں صرف بخاری کی 325 روایتیں اور مسلم کی 875 روایتیں اور متفق علیہ روایتیں 1051 موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو دیگر کتابوں کی روایتیں ہیں وہ ہیں. مشکات المصابیح میں آپ کو 3 قسم کے عنوانات ملیں گے: باب، ایک کتاب، باب، فصل. پوری کتاب میں کتاب کا عنوان 29 مرتبہ ہے اور ابواب 327 مرتبہ ہے اور فصل 1038 مرتبہ ہے. یہ ترتیب ہے، اس کا خلاصہ ہے. مشکات المصابیح کی جو احادیث ہیں اور یہ کتاب میں جو موجود احادیث ہیں، اس کی وضاحت کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے متعدد شروحات لکھی گئی. عربی میں بھی لکھی گئی، اردو میں بھی لکھی گئی. اس میں سے جو 2 مشہور کتابیں ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرقات المفاتح اور دوسری کتاب مرعات المفاتح جو مولانا عبید اللہ المبارک پھوری کی ہے. ان دونوں کے علاوہ الکاشف عن حقائق السنن، یہ کتاب شیخ حسن بن محمد الطیبی کی ہے.
شرح مشکات ابو الحسن علی بن محمد علیم الدین سخاوی کی ہے۔ اور اردو میں بھی کئی شروحات اس کی لکھی گئی ہیں، تنظیم الاشتات ہیں، مظاہر حق ہیں، التعلیق الصبیح وغیرہ وغیرہ۔ یہ مشکات کا مختصر تعارف ہے۔ مصابیح کی بھی بہت سی شروحات لکھی گئی، اس میں سے المیسر شرح مصابیح شیخ شہاب الدین فضل بن حسین کی ہے۔ اسی طرح شرح مصابیح یعقوب بن ادریس کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ایک شرح مصابیح ہے علاء الدین علی بن محمد بوستانی، اور شرح مصابیح کے نام سے تقریباً ان کے علاوہ مزید اور 7-8 شروحات لکھی گئی۔ ایک مختصر مصابیح بھی لکھی گئی عبد القادر نہروردی کی، المفاتیح شرح مصابیح کے نام سے بھی کتاب لکھی گئی، شرح لکھی گئی مظہر الدین حسین بن محمود الزیدانی کی۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سی شروحات ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکات کو اور مصابیح کو کتنی مقبولیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، کہ لوگوں نے اس پر کس قدر کام کیا، کتنی کتابیں اس کی شرح کے لیے لکھی گئی۔